عبدالحق محدث دہلوی کی، ورنہ نووی نے بھی اصطلاحات کو ابتدا میں ذکر فرمایا ہے، جو مقدمہ نووی کے نام سے مسلم کی ابتدا میں، بلکہ ایک رسالہ ترمذی کی ابتدا میں بھی موجود ہے۔ یہ سب اصول حدیث پر ہے۔ نزہۃ النظر علماء نے بہت ہی مرکز توجہ بنایا ہے اس کتاب، علامہ اتقانی کی کتاب ہے اضاء الوطر۔ اور آپ کے نخبہ پر جو حاشیہ ہے اس کا نام بھی ہے غالباً لقط الدرر، علامہ عبداللہ عدوی کی کتاب ہے وہ۔ علامہ قاسم ابن قطلبغا نے بھی، جو ابن حجر کے تلمیذ ہے، انہوں نے بھی حاشیہ لکھا ہے، آپ کے مکتبے میں موجود ہے۔ قاسم ابن قطلبغا انہوں نے بھی نخبۃ الفکر پر حاشیہ لکھا۔ کمال الدین محمد ابن قطلبغا کی شرح اور حاشیہ نتیجۃ النظر کے نام سے ہے۔ علامہ کمال الدین شمنی مالکی نے بھی اس کی شرح لکھی ہے، 821 میں ان کا انتقال ہے۔ اور ملا علی قاری نے تو کمال کر دیا ہے، بڑی ضخیم شرح مکتبہ جامعہ میں شرح کے نام سے ہی ہے، یعنی شرح نخبہ۔ اسی طرح علامہ عبدالرؤوف مناوی کی کتاب الیواقیت والدرر 1031 میں لکھی گئی، یہ بھی آپ کے مکتبے میں موجود ہے، نخبہ کی شرح ہے۔ بہجت النظر بڑی عمدہ کتاب ہے، محمد صادق سندھی کی، 1138 میں انتقال ہے۔ اور ابھی ذکر کیا عبداللہ عدوی کا حاشیہ لقط الدرر 1309 میں لکھا گیا ہے، 14ویں صدی کے اندر۔ علامہ کمال الدین شمنی نے ایک منظومہ لکھا ہے نخبۃ الفکر کا، 721 میں ان کا انتقال ہے۔ اور ان کے صاحبزادے ابن شمنی نے بھی ایک کتاب لکھی، وہ بھی آپ کے مکتبے میں ہے، العالی الرتبہ فی شرح نظم النخبہ۔ ایک اور عمدہ شرح آپ کے مکتبے میں ہے تصحیح النظر فی توضیح نخبۃ الفکر، مولانا محمد حسین ہزاروی کی کتاب ہے۔ علامہ وجیہ الدین علوی کا ذکر ہندوستان میں علم الحدیث کب آیا اس ذیل میں گزر چکا ہے، احمد آباد کے۔ انہوں نے بھی شرح لکھی ہے نخبہ کی، 998 میں ان کا انتقال ہے، 10ویں صدی ہجری کے عالم۔ اسی طرح ایک شرح آپ کے یہاں علامہ محمد اکرم سندھی کی بھی ہے، ایمان النظر کے نام سے، یہ نخبۃ الفکر کی شرح ہے۔ شیخ عبد النبی الشطاری الگجراتی نے بھی شرح لکھی۔ علامہ عبداللہ ابن صابر التوکی انہوں نے بھی نخبہ کی شرح لکھی۔ ایک شرح ہے علامہ عبدالعزیز عثمانی الہزاروی کی، جس کا نام ہے استجلاء البصر۔ اور ایک مولانا صاحب گجراتی کی بھی کتاب ہے جو اردو میں ہے، پرانی اردو میں، مولانا عبدالحی کفلیتوی الگجراتی کی، مکتبہ جامعہ میں موجود ہے، سلعۃ القربہ کے نام سے۔ علامہ وحیدی کی ایک شرح نخبۃ الفکر، اسی طرح حسن النظر کے نام سے مولانا عاشق الہی مرٹھی کا اردو ترجمہ بھی ہے۔ اردو میں انہی کتابوں کا ذکر کرتا ہوں جو قابل توجہ ہو۔ علامہ صغانی نے بھی ایک منظومہ لکھا ہے قصب السکر کے نام سے، یعنی وہ بانس جس میں مٹھاس، سکر۔
علامہ شہاب الدین طوفی نے بھی ایک شرح لکھی ہے۔ اس طرح نخبہ پر حضرات علماء نے متعدد کام کیے۔ یہ گفتگو چل رہی تھی درایت حدیث پر، اور عرض کیا تھا کہ 8ویں صدی ہجری کے اندر متعدد کام ہوئے۔ انہی میں سے علامہ ابن کثیر کی کتاب بھی آپ کے مکتبے میں الباعث الحثیث کے نام سے شرح اختصار علوم الحدیث، یہ بھی ابن الصلاح کے مقدمے کی شرح ہے۔ علامہ بدر الدین ابن جماعہ نے بھی مقدمہ ابن الصلاح کی شرح لکھی، جن کا انتقال 723 میں ہوا۔ آپ کے مکتبے میں ہے المنہل الروی فی الحدیث النبوی۔ مقدمہ ابن الصلاح کی تلخیص کی ہے۔ علامہ عز الدین محمد ابن ابی بکر ابن جماعہ نے بھی المنہج السوی فی شرح منہل الروی کے نام سے کتاب لکھی۔ علامہ سراج الدین بلقینی نے بھی مقدمہ ابن الصلاح پر 805 میں انتقال ہے، جو ابن حجر کے اساتذہ میں سے ہے۔ مقدمہ ابن الصلاح کا اختصار لکھا ہے، اس کا نام ہے محاسن الاصطلاح، مکتبہ جامعہ میں موجود ہے۔ مکتبہ جامعہ